يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلى الله عليه وسلم. تعریفیں اس خدا کے لیے جسے امام رضا نے سجدے کیے ہیں، اور ہدیہ درود و سلام اس رضا کے لیے جس نے خدا کی رضا کو عام کر دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعلي بن موسى الرضا عليهما السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اما بعد، شکر خداوند امام رضا کہ فرش عزائے امام رضا پر ہماری اور آپ کی حاضری خدا کی طرف سے لکھ دی گئی. آج مسجد مستفری میں، کل مسجد نبوی میں. آج
نارتھ کراچی کی بارگاہ میں کل جنت البقیع ہے۔ خدا کا احسان کہ خدا نصیب کرے کبھی فرش عزا یہاں پر، کبھی فرش عزا وہاں پر۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ دل بہت تڑپ رہا ہے مشہد مقدس کی فضاؤں کو یاد کرتے ہوئے، خدا مجھے اور آپ ہم سب کو اور دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی متمنی زیارت امام رضا ہے، ہر اس متمنی زیارت کو خدا امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں سلسلہ مجالس کی یہ پہلی نشست ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئی۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، خدا کا بڑا احسان ہے کہ آیت تلاوت کی گئی ہے، روایت نہیں پڑھی گئی۔ روایت پڑھتے تو راوی پوچھتے کتاب صحیح ہے، کتاب ثقہ ہے، راوی معتبر، حدیث کی اقسام پوچھتے۔ جب بات قرآن کی ہو تو پھر قرآن میں کوئی راوی نہیں ہے، بس سنا مصطفیٰ سے دیا پروردگار نے، اور ریفرنس کیا ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اس آیت کا حوالہ اور نشان سورہ مبارکہ نساء ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ واحد سورہ جو عورتوں کے نام سے، باقی کوئی سورہ مردوں کے نام سے نہیں ہے۔ سورہ رجال نہیں ہے کہیں، سورہ نساء ہے۔ بالکل جیسے سورہ طلاق ہے، سورہ نکاح نہیں ہے۔ سورہ نساء کا مطلب ہے خواتین، اور جب کبھی خواتین کا تذکرہ آتا ہے مجھے لفظ نساء 3 مقامات پہ یاد آتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، یہ 3 مقامات کا مطلب وہ 3 اشارے نہیں ہیں، ہمارے ذہن عادی ہو چکے ہیں، تو یہ لفظ کے لحاظ سے بیان نہیں ہو رہا بلکہ ایک مفہوم ہے روایات کا۔ لفظ نساء العالمین ایک، لفظ نساء حاضہ الامہ 2، لفظ نساء اہل الجنہ 3، اور ان تینوں نساء کی سردار ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ 3 حدیثیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری بیٹی سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ فرماتی میری بیٹی اس امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ فرماتی میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو فاطمہ کی سرداری عالمین کی عورتوں، امت کی عورتوں اور جنت کی عورتوں۔ اب کسی عورت کو اگر فاطمہ سے بغض ہو، اگر کسی عورت کو فاطمہ سے بغض ہو تو نہ تو عالمین میں جگہ ہے، نہ امت میں جگہ ہے، نہ جنت میں جگہ ہے، بس ایک جہنم ہی رہ گیا ہے۔ اللہ بڑے محمد علیہ۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت کا حوالہ آیت نمبر 64، اس سے پہلے اس کا نام نساء کیوں رکھا گیا؟ ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب کوئی آیت تلاوت کی جائے تو اس سورہ کے کچھ فضائل بیان کر دیے جائیں۔ سورہ کی آیتوں کی تعداد 177 مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں نمبر 4 ہے، اور جو خدا نے قرآن اتارا تھا
اس پر نمبر 92 ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ 92 بات واضح ہو گئی. تو پروردگار نے اس سورے کو مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. 177 آیات کا مطلب کہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑا سورہ ہے. اس کا نام نساء کیوں ہے؟ کہ اس میں خواتین کے احکام کو پروردگار نے بیان کیا. تو کبھی لفظ کی مناسبت ہوتی ہے، کبھی واقعے کا پس منظر ہوتا ہے. جیسے بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں سورہ؟ اس میں گائے کا واقعہ موجود. سورہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہاتھی والوں کا واقعہ موجود ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو سورہ نساء کو نساء کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں خواتین کے احکام موجود ہیں. اس کے بعد پروردگار نے اس سورہ میں جو فضائل رکھے اسے بیان کرنے کے لیے راوی کا نام ابی بن کعب، اور روایت کرتے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر سورہ نساء الگ سے نہیں پڑھا جاتا، تلاوت قرآن میں پڑھا جاتا ہے، مگر الگ سے پڑھنے کے فضائل انشاءاللہ آج کچھ کل بیان ہوں گے، تاکہ ان 4 راتوں میں ہم سورہ نساء سے قریب ہو جائیں. 4 راتیں ہیں، نساء میں حرف بھی 4 ہیں. نون سین الف کے بعد حمزہ پڑھا جائے گا نساء کے اعتبار سے. اب آئیے غور کیجئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو سورہ نساء کی تلاوت کرے، جو سورہ نساء کی تلاوت کرے، خدا اس کے نامہ اعمال میں، کیونکہ اس سورے میں وصیت کے احکام بھی ہیں، فرماتے ہیں ثواب اتنا کہ اگر کوئی بھی شخص میراث و وصیت کی بنیاد پر جتنا مال چھوڑ کر وصیت کر کے جائے، اتنا مال راہ خدا میں دینے کا ثواب قاری سورہ نساء کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، بات واضح نہیں. جس نے جو میراث چھوڑی ہو، دکان چھوڑی ہو، مکان چھوڑا ہو، بینک بیلنس چھوڑا ہو، اکاؤنٹس فل کر دیے ہو، بات واضح ہو رہی. جس نے جتنی میراث چھوڑی ہو، اس میراث ساری دنیا میں اب تک جتنے لوگ مر چکے میراث چھوڑ کر، ان کی میراث کی تعداد کے برابر، مالیت کے برابر پروردگار عالم سورہ نساء کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے. تو مجھے کوئی اور میراث سمجھ میں بعد میں آتی، میراث مصطفیٰ باب فدق پہلے سمجھ میں اتنا ثواب. اب تو بات واضح ہو گئی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں خدا راہ خدا میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے. تو غلاموں کو آزاد کیجئے، ثواب بہت ہے. فرش ادا کا انتظام کیجئے کہ یہی تو غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ ہے. کوئی اپنے مفاد کا غلام ہے، کوئی سامراجی طاقت کا غلام ہے، کوئی ریال کا غلام ہے، کوئی ڈالرز کا غلام ہے. سارے غلاموں کو آئیے عبداللہ بنائیے. اسی لیے آب الاحرار امام حسین علیہ السلام کا لقب. صلوات پڑھے محمد. تو یہ سورہ نساء کی تلاوت کے اعتبار سے ایک روایت آپ کی خدمت میں آج پیش کر دی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے مزید اعمال اور فضائل بیان ہوں گے. اس میں صرف ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 64، آیت نمبر 64. جب تک 64 نہ کہا جائے تو بچے سمجھتے نہیں ہیں. میرے اپنے نہیں سمجھتے بچے. یہ 34 کیا ہوتا ہے پوچھتے ہیں، 34 سمجھ جائیں گے. تو 64 آیت بہت اہم ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے، میں کیسے کہوں کون سی آیت غیر اہم ہے. البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مربوط کر رہی ہیں بہت سارے مقاصد کے ساتھ مجھے اور آپ کو.
اس کے پس منظر کو پہلے بیان کرتا ہوں۔ اس روایت کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بحار الانوار میں لکھا اور اسی کے ساتھ نقل کرتے ہوئے باقی کتب معجزات میں بیان کیا گیا، اور اسی روایت کو شیخ عباس قمی نے کتاب احسن المقال کے اندر لکھا۔ میں نے کتابوں کے نام وہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ویسے تو روایت فضائل کتابوں میں چیک نہیں ہوتی، یہ تو عقید ولایت میں چیک ہوتی ہے۔ اگر پڑھنے والے پر اعتماد، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک شخص سے گناہ صادر ہو گیا، روایت پیش کرتے یعنی واقعہ، ایک شخص سے گناہ صادر ہو گیا۔ اب گناہگار رہنے والا مدینہ منورہ کا، میں نے بہت تلاش کیا، کسی روایت میں گناہگار کا نام نہیں آیا۔ اچھی بات نہیں ہے کسی گناہگار کا نام لے کر، آج کل تو ویسے ہی خطرہ FIR کا ہے، لیکن کسی گناہگار کا نام لے کر اس کو بیان کرنا عجیب لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو، XYZ کوئی بھی ہو، تو گناہگار شخص جس سے گناہ صادر ہو گیا اور گناہ ہونے کے بعد اب پشیمان ہوا، کیا کرے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں کس طرح سامنا کرے گا؟ رسول خدا کا زمانہ حیات ظاہر ہے، گناہ ہو گیا، کیا کرے؟ اس کو اچانک مدینے میں گھر سے نکلا تو آگے چند گلیوں بعد 2 شہزادوں کی زیارت ہو گئی، اور ایسے شہزادے کہ کم سن تھے، تو ایک کو بٹھایا اپنے دائیں طرف، ایک کو بٹھایا اپنے بائیں طرف، دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پہ سوار کرا کہ یہ تائب چلا، یہ توبہ کا امیدوار چلا، یہ مغفرت کا طلبگار چلا، یہ خدا کے رسول کی طرف خدا کا عاشق چلا۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، دور سے کہتا ہے یا رسول اللہ انا مستجیر باللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور مستجیر بہما، اور میں ان دونوں شہزادوں کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول مسکراتے تو تھے مگر تبسم کی حد تک، آپ کے دندان مبارک نمایاں نہیں ہوتے تھے، الا شذا و ندر، سوائے کسی خاص موقعوں پہ۔ جب اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی اتنی بڑی سفارش پیش کی، ایک اللہ کی بارگاہ مستجیر باللہ، ایک دونوں شہزادوں کی بارگاہ، اللہ کے رسول فرماتے شرک کر رہا ہے، کہاں اللہ سے حسن و حسین کو ملاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان نمودار ہو گئے، اور جب آپ کے کبھی دندان نمودار ہوتے تھے تو آپ اپنے دندان کو پوشیدہ فرمانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک تہذیب ہے، شائستگی ہے، اس سے پہلے کوئی اور فیل کرے کہ آپ کے منہ سے، آپ کے دانتوں کے نمایاں ہونے سے اس کو کوئی ایسی پرابلمس محسوس ہو، آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیا، مسکراتے ہوئے فرمایا ہم نے خدا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دی، اتنے بڑی پرچیاں لے کر آیا ہے جیسے 40 کا ویزا پرچیوں سے ملا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب خدا والوں کی پرچیاں کہاں کی تھیں وہ الگ موضوع ہے، برحال یہ بات یاد رکھیں، اور میں پھر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
جو کربلا جانے والے خدا ان کی زیارت قبول کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیے جو نہیں جانے والے ہیں اگر ان کے دل میں شوق زیارت اتنا ہی ہے تو ہاں آپ وہاں نہ گئے تو کیا حسین یہاں نہیں آ سکتے؟ آپ کا جانا اور ہے، ان کا یہاں پر آنا اور ہے. اور اگر کربلا نہ صحیح تو کم از کم اپنے دلوں میں روضہ حسین کو محسوس تو کرو. تو کبھی اپنے دل میں جھانک کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اللہ کے رسول نے جیسے ہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دی، یہ آیت نازل ہوئی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آیت کا پہلا حصہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اذن خدا کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں، ان کے بال محفوظ کیے جائیں. بہت غور کیجئے گا. اب میں کیا جملہ استعمال کروں، بالوں کا مسئلہ آیا تو آج کل ربیع الاول کے مہینے میں کہیں کہیں ہو سکتا ہے منہ مبارک، جب بال نہیں کہتے ادب کے خلاف ہے. میں ان سے پوچھوں کہ یہ منہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی تو نہیں سلوات پڑھے محمد وآل تو جہاں تک میری معلومات فارسی کا لفظ غالباً. ویسے خدا سمجھ میں نہیں آتا فارسی والا. کہتے ہیں اللہ حافظ کہو، خدا حافظ مت کہو. اور یہ لفظ کیا ہے؟ فارسی کا لفظ. ورنہ عربی میں بال کو بال نہیں کہتے، منہ بھی نہیں کہتے، شعر کہتے. اللہ کے رسول کے منہ مبارک کی زیارت ہو رہی. ایک شخص پہنچا مامون کے پاس، کیونکہ آج شب امام کے حوالے سے تو ذکر امام رضا بھی انشاءاللہ ہوگا. مامون کے پاس پہنچا اور اس نے مامون سے کہا میرے پاس منہ مبارک ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زیارت کریں اس کی. مامون الرشید کہتا ہے منہ مبارک ہے اللہ کے رسول؟ جی. کتنے ہیں؟ کہا 5 ہیں. 5 میرے پاس ہیں بال اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں زیارت کر لیجیے. مامون کہتے میں پریشان ہو گیا کہ اگر بال نقلی ہوئے تو میری بدنامی ہو جائے گی. اگر بال نقلی ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا عباسی خلیفہ، ایک کنیز کا بیٹا. کنیز بھی ہارون کے کچن کی سب سے بد شکل کنیز کا بیٹا تھا یہ مامون الرشید. اس کی ماں عربی نہیں تھی، اس لیے امین کو اس سے لوگ زیادہ بہتر مانتے تھے. تو مامون کہتا ہے اگر میں نے نقلی بالوں کی زیارت کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر اصلی ہوئے اور زیارت نہ کی تو پھر میرے لیے یہ مسئلہ ہوگا. اس نے بال کی پہچان کے لیے آل سے رجوع کیا. بال کی پہچان کے لیے رجوع کیا آل سے، امام رضا علیہ السلام سے. کہتا ہے وہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے اور بال لے کر آیا ہے، اللہ کے رسول کے بالوں کا دعویٰ کرتا ہے اور 5 بال ہیں. اس سے کہتا ہے میں انعام تو اسے بالوں کی زیارت کر. امام نے ارشاد فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں نقلی ہیں کہ اصلی ہیں. کہ آسان سا مسئلہ ہے، کہ آگ جلا کر دیکھو
جو بال جل گیا وہ نقلی ہے، جو بال نہیں جلا وہ اصلی ہے. کہ پیغمبر کے بال منہ مبارک کو آگ جلا نہیں سکتی، پیغمبر کے منہ مبارک کو آگ نہیں جلا سکتی. اچھا ٹھیک ہے. بعض روایات میں جملہ ملا کہ مامون نے وہ 5 بال امام کے سامنے پیش کیے کہ آپ بتائیں ان میں سے کون سا اصلی اور کون سا نقلی ہے. فرمایا 3 کو ایک طرف کیا، یہ تینوں نقلی ہیں، 2 ایک طرف کی، دونوں اصلی. 5 میں سے 3 نقلی اور 2 اصلی. تو مامون نے پھر پوچھا تھا کہ اچھا ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کا کہنا کافی ہو گیا، پہچان کیسے ہوگی؟ آگ لگا کے دیکھ لو معلوم ہو جائے گا. تو مامون نے آگ منگوائی اور وہ تینوں بال جب آگ پر ڈالے گئے تو جل گئے. میں حیران ہوں، ایک ڈبیا میں تھے، کب سے ساتھ تھے. ایک ڈبیا میں کب سے ساتھ تھے، لیکن اصلی رہے، نقلی رہے. آگ نے 3 کو جلا دیا. جو اصلی تھے وہ محفوظ رہے، جو نقلی تھے وہ جل گئے. اب تو سمجھو جب کوئی بال کے ساتھ بال رہ کر آنکھ سے نہیں بچ سکا، اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو جبرائیل امین سے سیکھ لیجئے. وہ تو کہتے تھے لو دنوت انملۃ لاحترقت یا رسول اللہ، اگر میں 1 انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا، انملۃ 1 انگشت، لاحترقت یا رسول اللہ، تو میں ضرور جل جاؤں گا. صرف جل جاؤں گا نہیں، ضرور جل جاؤں گا. میں کہوں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، جبرائیل امین کچھ تو خیال کرو. رسول کے ساتھ چلنے والے بھی جلتے ہیں کیا؟ تو جبرائیل شاید مجھے جواب دیں، اپنی اوقات پہچان کے چلیں تو بچ جاتے ہیں. تو آپ نے آیت پہ غور کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے اعلان کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اور یہ مزاج آیت ایک جگہ پہ نہیں ہے، اسی انداز کی اور بھی آیات موجود ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پہلے ما استعمال کیا نفی کے طور پر، پھر الا استعمال کیا استثناء کرتے ہوئے، تاکہ انسانیت کو سمجھا دیا جائے کہ تاکید ایسی ہے کہ پہلے نفی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی طرح سے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی طرح سے. مولائے کائنات کے فرمان کے لحاظ سے جب پوچھا گیا یا علی کیا انسان چاند پر جا سکتا ہے، فرمایا لا، نہیں جا سکتا، الا بسلطان. تو پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، وہ سلطان کون؟ ہم تو آپس میں لگ گئے، وہ جانے والے چلے بھی گئے. سنا ہے اب دبئی والے بھی جانے کے چکر پڑے محمد والے. تو عربی جن کی زبان ہے وہ اب جانے کے چکر میں. تو لا کا استعمال، ما کا استعمال، نفی کے حروف کا استعمال الا کے ساتھ. پروردگار نے یہ اعلان کیا ما ارسلنا، جیسے پروردگار نے اعلان کیا ویسے ہی فرشتہ جبرائیل احد کے میدان میں نازل ہوا. تو لایا تو تلوار تھا مگر تعریف چلانے والے کی بھی کر رہا تھا. میں سوچتا ہوں خالی تلوار کی تعریف تو اچھی بات نہیں ہے، تلوار میں کیا کمال ہے؟ تلوار تو تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو. اب مجھے بتا دیجئے کہ مجھے اگر کوئی ہتھیار استعمال کرنا نہیں آتا تو بڑا اچھا ہتھیار ہو، بڑا مہنگا ہو،
مجھ سے تو اٹھتا نہیں ہے، چلاؤں گا کیسے؟ اور اگر کہیں چلایا تو کہیں کاندھا نہ اتر جائے، تو اتنا مضبوط تو ہو کہ تلوار اٹھا سکے، چلانا تو بات کا مسئلہ ہے۔ تو بزرگوں کی ہمت کہاں تھی؟ تو تلوار چلانا تو جوانوں کا، تلوار پڑے محمد و آل محمد۔ تلوار چلانا جو ہے وہ تو کام مردوں کا ہے، اور مرد کا مطلب جوان نہیں ہے، مرد کا مطلب تو جس کے دل میں عشق خدا ہو، چاہے کمر مڑی ہوئی ہو، چاہے آنکھیں اتنی کہ پلکیں آنکھوں پر ڈھک چکی ہوں، اس کے بعد بھی تلوار چلانے میں کمال ہے۔ تو لفظ استعمال ہوا ما، لا اور بعد میں الا کے ساتھ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ تاکید اتنی محفوظ ہے کہ اب پھر سنیں آیت کو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ خدا کہتا ہے ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، اگر جتنے بھیجے تو ہیں نا، کتنے بھیجے؟ جتنے بھیجے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم نے تو رسول قرار دیے، تلک الرسل تمام رسول وہ، فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے سے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جب رسول برابر نہیں ہے تو صحابی برابر کیسے ہو جائیں گے؟ قرآن بات واضح ہو رہی ہے، جب رسول برابر نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے دی۔ تو پروردگار پھر کیوں بھیجا سب کو؟ الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا کہ سب کے سب یہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو سارے رسول آئے تھے فالو ہونے کے لیے، کہ امت انہیں فالو کرے، امت ان کی پیروی کرے۔ یاد رکھیں، ایسا کوئی خیال ذہن میں آئے کہ ہم رسول کے آگے چلیں، رسول کے آگے چلنے سے مقصد رسالت ختم ہو جاتا ہے۔ رسول تو آیا آگے چلنے کے لیے۔ اب خیال کرنا، شب معراج چوتھے آسمان پر، پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت ہوا، چونکہ وہاں تو کوئی نماز پنجگانہ کا وقت سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کوئی نماز شب کی طرح سے ہو، اور نماز شب نماز مستحب، اور نماز مستحب میں جماعت نہیں ہو سکتی سوائے نماز عید کے، زمانے غیبت میں۔ بات واضح ہو رہی؟ وہ چوتھے آسمان پر نماز تو ہوئی کوئی، اور مستحب نماز، مستحب آپ کے لیے، واجب انبیاء کے لیے۔ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام دل میں خیال آیا کہ آج تو سارے انبیاء رسولوں کی امامت مجھے مل جائے۔ جیسے ہی خیال آیا، خدا نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر میرے حبیب کا بازو پکڑ کے آگے کھڑا کر دو۔ جب موسیٰ کے اس ارادے کو خدا برداشت نہ کرے کہ کوئی محمد کو نماز پڑھائے، تو کسی امتی میں کیا امکان؟ تلوار پڑھے محمد والے محمد۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ آگے ہوں اور لوگ پیچھے ہوں، اذن خدا کے ساتھ، اور اسی اطاعت کے مقصد کو مکمل کرتے ہوئے کہ جیسے رسالت ویسے امامت، کہ آگے آگے امام رہے
پیچھے پیچھے امت رہے. یاد رکھیے امام کا مطلب گائیڈ اور رہنما، رسول کا مطلب اس کو بھیجا گیا ہو. بس اس میں فرق یہ ہے، رسالت اور امامت میں ایک فرق. رسالت کہتے اراءۃ الطریق، راستہ بتانے کو، اور امامت کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچانے کو. اور قبلہ بڑے بچوں کا ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ بچے بڑے ہوشیار تھے، بڑوں کے ہاتھ میں آئی نہیں. ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا. میں نے آپ سے پوچھا قبلہ یہ مستفوی امامہ کا کس طرف ہے؟ آج کل تو آسان ہے، آپ نے پن لوکیشن بھیج دی. اب اگر مجھے گوگل سمجھ میں آتا ہو، ایک آواز آتی ہے دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے. آواز لگتا ہے خاتون کی آتی ہے. اب نامحرم کا مسئلہ تو اپنے مقام پر رہتا ہی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی. لیکن اس کے ذریعے آپ پہنچ سکتے اگر آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ آتا ہو. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ عجیب ہے جو بتاتا ہے کہ آگے راستہ کتنا جیم پیک ہے، سرخ نشان کر دیتا ہے. پھر آپ کو بتاتا کتنے منٹ باقی ہیں آپ کے منزل تک پہنچنے کے لیے. لیکن اگر راستہ جام ہو جائے تو یہ نکالتا نہیں وہاں سے. مجھے تو ایسا چاہیے نہ اراءۃ الطریق ہو. اور بہت غور کیجیے گا، اگر قبلہ آپ مجھے لینے آ گئے خود، تو جب آپ مجھے لے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سب راستے معلوم ہیں، یہ بند تو یہ کھلا، وہ بند تو وہ کھلا، وہ بند تو وہ کھلا. میں گوگل سرچ کرنے کے بعد بھی پہنچتا تو مجلس ختم ہو جاتی. میں ساتھ میں تھا. عیسیٰ الی المطلوب. مجھے قبلہ نے ہاتھ پکڑ کے رکھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو امام بارگاہ تک پہنچائیں گے. ہم نے ایسے اماموں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ جو جنت تک پہنچائیں گے. کیا شخصیت تھی، رسالت کے پیغام کو پہنچانے والی، امامت کی شان کو سمجھانے والی. اس میں گرامی مقدس علی. اور ابھی مجھ سے پہلے سلام گزاروں میں سے ایک سلام گزار نے امام رضا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، ایک علی وہ اور ایک علی یہ. یہاں تو سب کے سب علی ہیں. عجیب بات، سب کے سب محمد بھی ہیں اور سب کے سب علی بھی ہیں. محمد ہے کردار کے لحاظ سے، علی ہے تلوار کے لحاظ سے. اب یہ مت دیکھنا کہ تلوار اٹھائی کب، تلوار اٹھانے کا معیار نہیں ہے. اس لیے کہ شاید شاعر مشرق نے 2 مصرے خوب پیش کیے تھے. یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ مسئلہ باقاعدہ مسئلہ ہے فرقہ زیدیہ میں کہ امامت کی پہچان ہے جو قیام کرے وہ امام ہے، جو قیام نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا. بیٹھنے والا امام کیسے ہوگا؟ اور میں بہت سارے مسائل کو چھوڑ اور نجف اور قم کے حوالے سے بات کو اتنا بیان کرتے ہوں کہ جو قیام کرے وہ امام ہے، جو قیام نہ کرے وہ امام نہیں ہے. ایک ہے نظریہ. آپ غور کیجئے گا، شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. میں سوچتا ہوں کافر کی پہچان یہ ہے کہ تلوار پہ بھروسہ کرے، اور جو تلوار پر بھی بھروسہ نہ کرے اسے کیا کہیے گا. بہت غور کیجئے گا. اب اگلا جو مصرع
مومن ہو تو بے تیغ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام کے لیے، علی ہونے کے لیے تلوار لازم نہیں ہے. جو اپنے قلم کو تلوار بنا دے، جو اپنی نگاہوں کو تلوار بنا دے، جو اپنے الفاظ کو تلوار بنا دے، جو اپنے کردار کو تلوار بنا دے، اللہ اس علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا ذکر. امام ضامن بھی آپ، امام سامن بھی آپ. سامن مانے 8ویں، ضامن مانے ضمانت لینے والے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ضمانت تو سٹی کورٹ میں ویسے ہی ہو جاتی ہے. بڑے نہال ہو جاتے ہیں لوگ جب سٹی کورٹ میں ضمانت ہو جائے. پھر کیا سیشن کورٹ کی بات، کیا ہائی کورٹ کی بات، کیا سپریم کورٹ کی بات، یہ تمام باتیں اپنے مقام پر. لیکن امام کون سی کورٹ کے ضامن ہیں؟ روایت کا جملہ ضامن آہو. بالکل جیسے مولا کائنات در خیبر اکھاڑنے والے. اور در خیبر تھا تو اس لیے وہی اکھاڑا. کچھ اور اگر سر کرنا ہوتا، کچھ اور اگر سر کرنا ہوتا، یا یوں سمجھیے کہ شاعر نے 2 مصروں میں وہاں بات مکمل کی. وہ کہتا ہے وہ تو یوں کہیے کہ دیواریں شکستہ ہو گئی. وہ تو یوں کہیے، وہ تو یوں کہیے. لفظ دیوار اشتباہ، دروازہ شکستہ ہو گیا. کہ ٹوٹا کیا ہے؟ دروازہ. وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی در خیبر کے. ضامن اہو. اللہم صلی اللہ. سامن مانے 8ویں، ضامن مانے ضمانتی. کس کے ضمانتی؟ آہو، ہرن کے. اور چونکہ ہرن نے پناہ طلب کی تھی، آج فرش عزائے امام رضا پر ہم اور آپ مل کر امام کی پناہ طلب کرتے. امام ضامن ہیں، ضمانت لیں گے. کون سی کورٹ میں؟ جس کورٹ میں جج ہے پروردگار، جس کورٹ میں وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں میرا ضامن، اس کورٹ میں میرا ضامن کون؟ امام ضامن. اور اب وہ جملہ آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے بازوؤں پر، خوشی اور غم کے موقعوں پر بھی، اور بسا اوقات تبرک میں تقسیم کرنے کے عنوان سے بھی ایک باندھا جاتا ہے کپڑا امام ضامن کے نام سے. یہ امام ضامن کیا؟ اصل لفظ ضامن ہے، ضامن آہو کے اعتبار سے. اور اب آپ کی خدمت میں 8ویں امام کا وسیلہ مکمل کرو. 8ویں امام کیا کرتے ہیں؟ آپ ان سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ 8ویں امام وسیلہ تحفظ سفر، وسیلہ تحفظ سفر. دعائے توسل دیگر میں 8ویں امام کے اسم گرامی سے خدا سے التماس. دعائے توسل مشہور نہیں، غیر مشہور. اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ کتاب گوہر یگانہ. زمانے کا امام خود فرما رہا، پروردگار میرے خشکی اور پانی کے سفر کو محفوظ بنا دے، تجھے تیرے ولی علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ. 8ویں امام کا اسم گرامی جو مانگی اپنے مقام پر، لیکن مخصوص ہیں. یہ امام ضامن کا سلسلہ ایک تو چلا سکے سے، کیونکہ احترام امام میں
اور غور کیجئے گا، ایک طریقہ ہے سفر میں کیوں خاص کہ ہو سکتا ہے سفر میں کہیں پیسے کم پڑ جائیں، تو یہ پیسہ کام ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پیسہ صرف نیاز دلانے کے لیے صلوات پڑھے محمد یہ پیسہ امام کے نام سے امام کا غلام استعمال کرے، اور اگر استعمال نہ ہو سکے تو پھر کسی غریب مومن کی امداد کر دیں۔ ارے صرف مٹھائی پہ نیاز دلا کر نیاز کھا لو گے، حق ادا ہو گیا، منہ تو میٹھا ہو گیا مگر حق ادا نہیں ہو۔ امام ضامن کا پیسہ کسی بھی کار خیر کے لیے، کسی مومن کی داد رسی کے لیے، کسی ایسے عمل کو جو صدقہ جاریہ کہتے ہیں وہاں استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ البتہ مزاج ہمارا پرانا والا ہے کہ شہزادی کونین کی نظر ہوگی تو ڈھک کے رکھیں گے، مرد نہیں کھائیں گے، ایسے امام ضامن کا پیسہ فقیر کو نہیں دیں گے، یہ تو مٹھائی ہی آئے گی، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ایک کانسیپٹ کیوں پیسہ باندھا؟ ایک تو امام کا نام تھا، اللہ اکبر، سکوں پر امام کا نام تھا، تو چاہنے والے وہ سکوں کی بنیاد پہ نہیں، امام کے نام کی بنیاد پہ نہیں۔ اب اگر کسی ناسبی نے پکڑ بھی لیا تو سکہ باندھا ہوا، صلوات پڑھے محمد۔ مدینہ منورہ میں تو مجھے یاد ہے کئی مرتبہ تعویذ چھینے گئے ہمارے، شنو حالا یہ کیا پہن کر آئے ہو؟ تعویذ کیا ہوتا ہے کہ قرآن فی ہے قرآن۔ اب ہماری ناقص عربی، اس کی کامل عربی ہم سمجھا رہے ہیں، اسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ فی قرآن، اس میں قرآن ہے، تو قرآن تو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، تو ٹانگ کیوں لیا گلے کے اندر؟ اس نے تعویذ کھینچا، نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہوتا ہے مسجد نبوی میں، اگر اس کی نگاہ آپ کے تعویذ سے پڑ گئی فوراً چھین لیتا ہے، حالانکہ تعویذ تو خدا نے قرآن میں رکھا ہے، سورہ فلق سورہ ناس کی شکل میں۔ تو اگر سکہ باندھا ہوا ہے تو یہ کھول کے دکھا دیں کیا ہے، پیسہ ہے۔ پیسہ ہے، اور سکہ تو امام رضا کل بھی چلتا تھا اور آج بھی چلتا ہے۔ اللہم صلی اللہ تو یاد رکھیں، آپ امام ضامن بنا کے رکھا کیجئے، باندھ کے جایا کیجئے، اور اس میں پیسے خوب رکھیے تاکہ آپ کی بھی کبھی کام آ سکے، کسی مومن کے کام آ جائے، اور اگر کہیں مشکل ہو تو یہ تعویذ نہ ہو۔ اب عجیب بات ہے، 8ویں امام کا نام لکھا ہوتا تھا، اس لیے سکے ساتھ رکھے جاتے تھے، اور سکے بنوائے گئے تھے امام کے نام سے، وہ بنوائے تھے گورنمنٹ نے، کیونکہ ولی ہے تھے امام، بنائے گئے تھے۔ تو مامون الرشید نے امام کی ولی عہدی کے اناؤنسمنٹ کے بعد ماہ رمضان میں سکے ڈھلوائے تھے۔ اللہ اکبر، جس علی کو تم نے دربار سے نکالا، باغ فدق نہ دیا، آج اسی کا بیٹا علی ہے، اس کے نام کا سکہ خود بنوا رہی ہے گورنمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکے پر نام لکھا گیا وہ علی ابن موسیٰ الرضا۔ تو چلیے کبھی نہ کبھی سکہ علی کے نام کا چلے گا، ہاں کب سے چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناسبی کو نہیں چلتا، اللہ کو چلتا ہے۔ میری نماز قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں، جب تک کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ نہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مامون الرشید اور امام، بس آخری جملوں میں بات لے کر آ چکا ہوں،
باقی بات انشاءاللہ کل کہ امام علیہ السلام خاص وسیلہ ہے. اگر آپ کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، امام کی ایک مختصر زیارت بیان کر رہا ہوں، اور اس زیارت کو کوشش کریں زبانی یاد کر لیں. وہ جو آپ پڑھتے وہ نہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، وہ نہیں. اور وہاں پر بھی لوگ غریب کا ترجمہ کرتے ہیں اردو والا غریب. جو غریب اردو میں وہ الگ ہے، جو غریب عربی کا وہ الگ ہے. جو غریب اردو کا غربت، عربی کا وطن سے دور. غریب الغرباء تنہا مسافر امام رضا، وطن سے اتنا دور کہ سرزمین عرب سے بھی دور تھے. یہ عباس کہتے ہیں اس لیے کہ امام کے قاتل نے اپنے چہرے پر اتنی دبیز نقاب اوڑھی ہوئی تھی کہ ابھی تک اگر اہل بیت کی طرف سے رہنمائی نہ ہو تو بہت سے مامون الرشید کو علم دوست خیال کرتے ہیں. متکلم تھا بڑا، مناظر تھا بڑا، وہ کیسے مار سکتا امام رضا کو؟ اتنی دبیز نقاب اوڑھی ہوئی. اس لیے کہ امام کے قاتل کو پہچاننا آسان نہیں. تو السلام علیکم یا غریب الغرباء. لیکن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ زیارت الگ ہے. اور اس زیارت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی مشکل کام کے لیے 40 دن تک اس زیارت کو پڑھنا ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے 110 مرتبہ. 110 مرتبہ. گھبرائیے گا نہیں، بہت لمبی زیارت نہیں ہے. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی وحجتک علی من تحت الثری الامام الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من خلقک. تو اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید الی آخر. کہاں ملے گی یہ کتاب؟ مفاتیح الجنان. اس کے دو نام ہیں. اس کا ایک نام ہے زیارت، ایک نام ہے درود امام رضا. ہر امام کا درود الگ الگ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. جب کوئی مشکل پیش آئے تو 40 دن کا عمل 110 مرتبہ روز پڑھ لیں. ویسے تو امام رؤوف ہے، امام مہربان. جب سفر اختیار کیجئے تو امام کے نام سے میں اپنی بات بیان کروں. ٹریفک جیم میں 2 طریقے اختیار کرتا ہوں، تیسرا بھی ہے مگر وہ بیان نہیں کرتا ہوں. پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ درود امام رضا پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد طریقہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال کر دیتا ہوں. ٹریفک چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر تیسرا طریقہ تو آپ جانتی ہیں، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کتاب صحیفۃ الرضا کے اندر 8ویں امام باقاعدہ 2 شخصیات پہ لعنت کرتے تھے. ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام ولید. اور آج کے حد تک بات کو چھوڑ رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل. ماتم دارا نے امام رضا ایسے غریب کا ماتم کرنے آئے کہ جس کی دعا سے تم امیر ہو جاؤ گے. اے اپنے شہر میں رہنے والوں، اس کا ماتم کرو، اسے اپنے شہر میں رہنے نہ دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں ولی عہدی بڑا منصب تھا،
مامون رشید علم دوست انسان تھا، اس نے امام کو بلایا تھا گورنمنٹ دینے کے لیے. اللہ اکبر. یہ تمام باتیں تاریخ کے طالب علموں کے لیے مشکل بات نہیں سمجھنا اس کو. خاص طور سے جب میرا امام مدینے سے روانہ ہو رہا تھا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، ارشاد فرمایا آؤ مجھ پر ابھی گریہ کرو، آؤ مجھ پر ماتم کرو. عجیب بات ہے. میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء رخصت آخر کے موقع پہ اتنا فرمایا تھا، یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیویوں حسین کا آخری سلام. میرا 8واں امام مدینہ چھوڑ رہا ہے، اپنے اہل و عیال سے فرماتے ہیں مجھ پر گریہ کرو. مولا آپ تو سلامت ہیں، آپ شہید نہیں ہوئے، آپ پہ گریہ کیسا؟ شاید میرا مولا بتائے کہ اب جو جا رہا ہوں مدینے سے تو واپس آنے کا موقع نہ ملے گا. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں مولا بتانا چاہتے تھے جی بھر کے چہرے امام دیکھنے چلے. کبھی بہنوں نے دیکھا، کبھی بیٹیوں نے دیکھا، کبھی اہل خانہ نے امام کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے، سب کے سب گریہ کر رہے ہیں. میرا مولا سب کو تسلی دے رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے میں عجیب واقعہ پیش آیا. میرا 8واں امام جیسے ہی بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کا وارث، آپ کا جانشین، آپ کا بیٹا محمد تقی کے بعد 5 سال کے سن میں اپنے سر سے امامہ اتارے ہوئے، اپنا گریبان چاک کیے ہوئے، مدینے کی مٹی اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں اور رو رہے ہیں. میرا امام آگے بڑھا، اپنے لال کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا جواد یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے بابا اس سے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو، وہ سر پر خاک نہ اڑائے تو کیا کرے ہو مصیبت. میں کہوں گا یا امام رضا مجھے یقین ہے کہ آپ کو کربلا میں اپنے مولا ضرور یاد آئے ہوں گے. آپ نے اپنے بیٹے کو تسلیاں دی تھی. ہائے حسین، جب سکینہ نے ذوالجناح کو روکا تھا تو روک کر کیا کہتی تھی؟ گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا، صبح سے جو بھی گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا. امام ذوالجناح کو چلانا چاہتے تھے، بچی گھوڑے کو روکے ہوئے امام ذوالجناح سے اتر گئے، بچی کو گود میں لے کے فرمایا بیٹی کیوں نکل آئی ہے؟ تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے کہ ماں کے پاس رہ لیجئے گا، ہمیں یاد نہ کیجئے گا. بچی کہتی بابا میرے سر پر ایک مرتبہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا. امام فرماتی بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی بابا میں جاننا چاہتی ہوں کہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ کیسے رکھا جاتا ہے. بابا آپ کے بعد میرے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ملے نہ ملے، کم از کم مجھے اندازہ تو ہو جائے. میں کہوں گا مولا رضا یہ آپ کا شہزادہ سر سے امامہ اتارے ہوئے، سر پہ خاک اڑاتے ہوئے آپ کا ماتم کر رہا ہے. اسی لیے میرے 8ویں امام نے اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا، فرمایا بیٹا کتنا گریہ کر رہے ہو، کتنا گریہ کر رہے ہو؟ شہزادہ کہتا ہے بابا مجھے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا. آئے مدینے سے رخصت ایسی تھی جیسے کربلا میں حسین کی آخری رخصت ہو. بار بار بہنوں کو یاد کرتے تھے، بار بار شہزادے کے چہرے کو دیکھتے تھے. میرا مولا مدینے سے کیا رخصت ہوا، ہائے یتیمی کے آثار دکھائی دینے
لگے الوداع اے قبر جد ختمی مرتبت الوداع. کبھی نانا کے روزے پر گئے, کبھی جدہ ماجدہ سیدہ کے روزے پر گئے, کبھی قبر حسن پر آئے, کبھی قبر امام سجاد پر آئے, امام باقر کی قبر پر آئے, سب سے ودا کر رہے تھے. میرے مولا امام رضا رونے والوں اس عالم میں خراسان کی طرف لائے گئے. عجیب قیامت تھی, میرے مولا کو بلا تو لیا ہے, آپ کو اندازہ ہے میرے مولا کے ساتھ کیا کچھ واقعات پیش آئے. آئے میرا مولا اتنا مجبور کر دیا گیا کہ خواجہ ابا سلط حربی سے فرماتے ہیں اے ابا سلط دیکھو مجھے بلایا گیا ہے, میں جا رہا ہوں اس کے بلانے پر. دیکھو یاد رکھنا اگر میری واپسی ایسے ہو کہ میری ابا میرے سر کے اوپر پڑی ہوئی ہو تو سمجھنا کہ وقت آخر رہ گیا. اے ابا سلط یاد رکھنا پھر مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. اے ابا سلط مجھے زہر انگوروں میں دیا جائے گا. اے ابا سلط یاد رکھنا میرا شہزادہ مدینے سے آئے گا مجھے غسل و کفن دینے کے لیے, اور اگر میرے غسل و کفن کے معاملات میں مامون مداخلت کرے تو کہہ دینا اس کے کان میں کہ میں تمہیں بتا کر گیا ہوں کہ اگر اب مداخلت کی تو جو خدا نے عذاب مؤخر کیا قیامت کے لیے وہ ابھی نازل ہو جائے گا. اے ابا سلط میرے بیٹے مجھے آ کر غسل و کفن دیں گے, خبردار تم اس حجرے میں جھانکنے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. امام وصیتیں کر رہے تھے, ابا سلط روتے جاتے تھے مولا مولا اس طرح کا وقت کس طرح شہادت مکمل ہوگی, مولا کیسے برداشت کر سکیں گے آپ کے کہنے والے. ابا سلط حربی سے امام کی وصیت تمام ہوئی. میرا مولا مامون کے دربار میں گیا ہے, کہتے ہیں مامون ملعون نے امام کو انگور پیش کیے. امام فرماتے میں طبیعت مائل نہیں کر رہی, میں نوش نہیں کرنا چاہتا تو کہتا ہے آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے, لیجئے ہم بھی نوش کر دیتے ہیں. اس نے اپنی طرف سے 2 دانے اٹھا کے نوش کیے, پھر امام کو دیکھا رونے والوں میرا مولا امر الہی کے سامنے سر خم کیے ہوئے امام نے 2 سے 3 دانے اٹھا کے نوش کیے. اتنا شدید زہر دیا گیا تھا کہ باہر نکلتے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. مامون ملعون کہتا ہے کہاں چل دیے, فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے اب وہی کا سفر ہے. امام کا وقت رخصت آیا رونے والوں, سامنے بیٹی نہیں ہے, سامنے بہن نہیں ہے, سامنے بیٹا نہیں ہے. بعض نے لکھا کہ میرا نواں امام سرہانے آ چکا تھا, اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھے ہوئے 8ویں امام کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر 9ویں امام کی گود میں سر تھا. رونے والوں کربلا عباس نے امام سے سوال کیا تھا, جب عباس کے سر کو آغوش میں لیے ہوئے حسین نہر کے کنارے بیٹھے تھے, عباس اپنے سر کو زمین پہ گرا دیتے تھے, امام پھر اٹھا کے رکھتے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا تھا بھیا اپنے سر کو زمین پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ عباس کہتے ہیں آقا مجھے آپ کی غربت کا خیال آتا ہے. آقا غلام کا سر تو وقت آخر آقا کے زانوں پر رہے, آقا کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ فرمایا بھیا مت گھبراؤ, ارے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا میرے سر کو گود میں لینے کے لیے واہ محمد رونے والوں میرے 9ویں امام کی آمد ہوئی ہے. ہائے مدینے سے بیٹا آ گیا, بابا کو غسل و کفن دیا, جنازہ تیار ہو گیا. بس اتنی بات یاد رکھیے, میں کہوں گا مولا وطن سے دور شہید کیے گئے مگر کفن بھی مل گیا, جنازہ بھی بنا. ہائے غریب زہرا
لاش حسین پہ کفن جلتی ہوئی زمین کربلا پر اب جنازہ جو اٹھا خراسان میں کوڑام مچ گیا. واہ امام رضا، واہ امام رضا، یتیم ہو گئے تقی جہان. فریاد کنا رسول اللہ، فریاد